الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر. مسئلہ نمبر 54A-B، اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ تھا. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے منا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ، جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے. لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی. 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور پاکی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ اب ہم آئیں گے. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے. صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو
سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے, اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ, اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے, یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی, وہ آگے آ جائیں گی آیات. لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے. تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے. اچھا, یہ عربی کا لفظ ہے محلہ, ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ. تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ. ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا, لیکن یہ لفظ ہے محلہ. لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے, اردو میں چلتا ہے. الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے, مستقبل, فیوچر. اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل. اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے. ہاں, جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو, اگر کوئی بیمار ہو, او بِهِ اذا, یا اسے کوئی تکلیف ہو, من رأسہ, اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے, جوئیں پڑی ہوئی ہوں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے, کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے, اس میں جوئیں پڑ گئی. تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں, اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی, وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا, اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں, ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے. اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے. یہ ترتیب ہے نا اس کی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے, وہ اپنا سر منڈوا دے, لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا, جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں. اور اس کیس میں وہ کیا ہو, سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں, او صدقاتن, یا خیرات کر دے, او نسکن, یا قربانی دے دے. اچھا, یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں. ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا, جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی, اب وہ توڑنا چاہتا ہے, تو اس کا کفارہ کیا ہے, وہ ایک غلام آزاد کرے. تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو, ٹھیک ہے جی, غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے, اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھے. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں ہیں. آپ کی مرضی ہے, امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں, آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں, صدقہ کریں یا قربانی دیں. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, یا نصف سا ان کو غلہ دے دو, گندم دے دو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب.
تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہرہ دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قرباں والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں، بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے۔ یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو، اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے۔ وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا تو دوبارہ سے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے، جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر۔ اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے گا، تو وہ 10 روزے بن جائیں گے، وہ آیات آ جائیں گی۔ حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں۔ ہم نے حج تمتع کیا تھا، دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو، تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں، اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے۔
پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر آپ منی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے منی میں گزارنی ہے، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے۔ صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے۔ لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2 عصر کے، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ منی اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ منی میں خیمے لگائے ہوئے تھے، منی سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ منی واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب و عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچیں، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا ہے، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منی آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھے جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منی سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آئندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے۔ وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو۔ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے۔ درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں، اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتہ بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے۔ اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں۔
بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے. قربانی کرنی اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں, اسے فون پہ بتا دیں, یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے, اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی. قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں, احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کریں. طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے, یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے. پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے. اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے, میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا, میں ایک ایک چیز بتاؤں. اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے. قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے. تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا, لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے, تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے, وہ اب آگے ذکر آ جائے گا. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ, جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا, اِلَى الْحَجِّ, حج کے ساتھ, یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا. فَمَن لَمْ يَجِدْ, تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا, فی الحج, حج کے دنوں میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے. حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک, اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, منع ہے. بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کا بھی نہ آئے, لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے, کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے, لیکن حرام نہیں ہے, اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے. تو 7 روزے گھر آ کے رکھے گا. لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا, سب لوگ قربانی دیتے ہیں. جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں, اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا, تو لوگ قربانی دیتے ہیں. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا, اسے حج تمتع یا حج قران کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. اس کے لیے نہیں, یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے, تو اللہ نے آسانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں. اچھا, بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں, وہ 2 ریال لیتی ہے وہ ہائیس, وہاں پہ لے جاتے ہیں وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہا. وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ, ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران, تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا, اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندھوا کر لے آئے. تو حالانکہ وہ کوئی میقات تو نہیں ہے, وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے, تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. ادروائز جس نے ایک سفر میں ایک حج اور عمرہ کر لیا, دیٹس آل. بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے, یہ بدعت ہے, اور سب کے نزدیک بدعت ہے. یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے.